پر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دھوم کر کے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوم پر، تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو تمام رحمتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس مہینے کی ابتدا میں ہی شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں بھرا ہے، آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے یا سنت پڑھتا ہے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اس مہینے میں کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کا لیور خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس روزے دار کے منہ سے ایک طریقے سے بو نکلتی ہے، اور اس بو کو کوئی شخص سونگھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کے سامنے کوئی بندہ کلام کر رہا ہو روزے دار، تو سامنے والا بندہ اگر اس بو کو سونگھ لے تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن رب کائنات نے روزے سے تعلق میں یہ بو ہے، اس بو کو روزے سے تعلق ہے، روزے سے نسبت ہے، اس لیے اس بو کو بھی افضلیت قرار دے دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جناتوں کی قسم میں پیدا کیا، اور اس شیطان نے، اس ابلیس نے، اس کو اتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین و آسمان میں پھیلا دیا جائے تو جگہ کم پڑ جائے گی۔ فرشتوں کا سردار ابلیس اور حضرت آدم کو ایک کالی مٹی سے، بودار مٹی سے بنایا گیا، بودار گارے سے بنایا گیا۔ تو ہماری عقلیں یہ کہتی ہیں کہ افضل تو شیطان ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں برس رب کی عبادت کی، ہزاروں برس اس نے جو نورانی فرشتے ہیں ان کا جو ہے استاد بنا رہا، لیکن حضرت آدم جو بودار مٹی سے بنائے گئے، یہ افضل کیسے ہو گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو بنایا گیا تو رب کائنات نے حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، میرے خلیفہ کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس یہ سوچنے لگا کہ میں تو عبادت گار ہوں، میں تو رب کی بارگاہ میں ہزاروں برس تک عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، اور میں فرشتوں کا سردار ہوں، اور یہ بودار مٹی سے بنا ہوا، بھلا میں اس کے سامنے کیسے جھکوں، اس کو جو ہے سجدہ کیسے کروں؟ اس کو گوارا نہ ہوا اور اکڑ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا، بھلے ہی وہ بودار ہے لیکن وہ میرا خلیفہ ہے، اور تو عبادت گار ہے، جا تجھے میں قیامت تک کے لیے مردود کرتا ہوں، اس لیے کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طریقے سے انسان کے جو منہ سے بدبو نکلتی ہے، بظاہر ہمارے لیے وہ بدبو ہے، لیکن رب کائنات نے روزہ داروں سے محبت فرمایا، روزہ داروں کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اس سے بھی رب تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے، اسی لیے وہ اپنے فرشتوں کو، نورانی فرشتوں
فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ میرے روزہ دار بندوں کے پاس چلے جاؤ، اور وہ فرشتے آ کر کے اس بندے کی بو کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار۔ عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، رمضان المبارک میں کس طریقے سے گزارا ہے۔ جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے ریان، جانتے ہو اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ اس دروازے سے وہی داخل ہوگا جو روزہ دار۔ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ اے روزہ دارو باب ریان میں داخل ہو جاؤ۔ تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ پھر انہیں کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے رمضان المبارک کا اور روزے داروں کا۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کسی بندے کے اعمال تل رہے ہوں گے، اور ایک بندہ جس کے نیکی اور بدی میزان میں ہوں گے، تل رہے ہوں گے، اس وقت ایک خوبصورت شخص ظاہر ہوگا، نورانی چہرے والا شخص ظاہر ہوگا، اور وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار عالم اس شخص کی بخشش نہ کرنا، اس شخص کو جنت میں مت ڈالنا، اسے جنت کی خوشبو مت دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار فرمائے گا آخر اس کی غلطی کیا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی سفارش کیوں ہے؟ تو وہ نورانی چہرے والا کہے گا کہ اے پروردگار عالم اس کی غلطی یہ ہے، اس کے لیے میں سفارش کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، اور جب میں مہمان بن کر کے گیا تو اس نے میری قدر نہ کی، اس نے میرا ادب و احترام نہ کیا۔ اے پروردگار عالم تو اس کی مغفرت مت کرنا، اس کی بخشش مت کرنا، اسے جہنم میں ڈال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شخص تعجب میں پڑ جائے گا اور اس نورانی چہرے والے کو غور سے دیکھے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم میں تو اس شخص کو کبھی جانتا بھی نہیں، اس کو دیکھا بھی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ میرے گھر کبھی آیا ہی نہیں مہمان بن کر کے۔ اس وقت رب کائنات مخاطب کر کے فرمائے گا اے شخص غور سے دیکھ، اس نورانی چہرے والے کو پہچان، یہ ماہ رمضان ہے جس کو میں نے شکل و صورت دے دیا، جسم و جسمانیت دے دیا، ہر سال مہمان بن کر کے یہ تیرے گھر آتا تھا، لیکن تو اس کی قدر نہیں کرتا تھا، تو اس کا ادب نہیں کیا کرتا تھا۔ جیسا ماحول تیرے گھر میں 11 مہینے میں ہوتا تھا، اسی طریقے سے ناچ گانا، یہ لہو لعب، یہ تمام چیزیں تیرے گھر میں رہتی تھی، تو اس کا ادب نہیں کرتا تھا۔ آج تیرے لیے یہ ماہ رمضان سفارش کر رہا ہے، اے فرشتوں اسے پکڑو اور اسے جہنم میں ڈالو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے وہ ہر بندے کی سفارش کرے گا۔ ماہ رمضان ہر بندے کی سفارش کرے گا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے رات و دن میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، اور دن میں روزے رکھے، رات میں قیام کیا، اس نے تراویح پڑھی، اس نے 5 وقتہ جماعت میں شرکت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل اسی طریقے سے قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت دے گا، اور میدان محشر میں وہ بھی انسانی شکل میں حاضر ہوگا، وہ بھی لوگوں کی سفارش فرمائے گا، کسی کی طرف اشارہ کر کے فرمائے گا اے پروردگار عالم تو اس شخص کی بخشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سال بھر مجھے کھول کر کے نہیں دیکھتا تھا، اور جب ماہ رمضان آتا تھا تو ماہ رمضان میں بھی یہ مجھے کھولا نہیں کرتا تھا، میری تلاوت نہیں کرتا تھا، اور کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمائے گا کہ اے پروردگار عالم یہ وہ بندہ ہے کہ جو راتوں میں اٹھ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے پروردگار عالم یہ بندہ وہ ہے کہ جو چلتے پھرتے میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ بندہ وہ ہے کہ جو اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا لیکن زبان پر میری صورتیں ہوا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت قرآن لوگوں کی سفارش فرمائے گا، اور یہ 2 عظیم شخصیت میدان محشر میں ہوں گے جو لوگوں کی سفارش رب کی بارگاہ میں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اس ماہ مبارک کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں۔ اس کا ادب یہ ہے کہ گھر میں ماحول ایسا کر دیں کہ ایسا لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں
اللہ رب تبارک و تعالیٰ ضرور آپ پر فضل فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بازاروں میں بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں اور چوراہوں میں گلی کوچوں میں گٹکے کھاتے، پان کھاتے، کوئی بیڑی پیتے ہیں، طرح طرح سے لوگ اپنا منہ چلاتے رہتے ہیں، اس ماہ مبارک کا ادب نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمارے اس سال میں نہ جانے کتنے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ہمارے درمیان سے ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص یہاں سے چلا جائے؟ بہت سارے ایسے ہمارے بستی سے، ہمارے محلے سے لوگ چلے گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص، اس کا انتقال ہو جائے گا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلا آنے والا رمضان اس کو ملے گا یا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک کو عطا کیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ہمیں کس طریقے سے قدر کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں آنے والا رمضان ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو ہم دل کھول کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تراویح پڑھیں، راتوں کو قیام کریں، رب کی بارگاہ میں جب روزہ رکھیں اور بھوک پیاس کی شدت ہمارے جسم میں ہوگی، اس وقت جب ہم دعا کریں گے تو رب تعالیٰ ہماری ضرور مغفرت فرمائے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک مجوسی تھا کہ جو زندگی بھر بت پرستی اور آتش پرستی کرتا رہا، پوری زندگی بھر وہ آگ کی پوجا کرتا رہا، لیکن جب اس کی موت ہو گئی تو وقت کے کتب نے، وقت کے ولی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ بندہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی آرائشوں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کے کتب کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں اس بندے کو جب جنت میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، اے شخص، میں نے تجھے دیکھا تھا، تو آگ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کو جھٹلاتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اسلام کی بغاوت کرتا تھا، آخر تجھے جنت کیسے حاصل ہو گئی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے وقت کے کتب، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں بازار میں تھا، میری بازار میں دکان تھی اور میرا نوجوان بچہ تھا، میرا بچہ مسلمانوں کے مبارک مہینے میں جس وقت تمام مسلمان روزے سے تھے، ان کے سامنے وہ کچھ کھا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے غیرت نے یہ منظور نہ کیا اور میں اٹھا اور میں نے زور سے اس کے گال پر ایک تماچا مارا اور میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا بہت ہی عظیم مہینہ ہے، تو اس کا ادب کیوں نہیں کرتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ نزع کا عالم تھا، سانسیں رکنے والی تھی، میرے جسم سے روح پرواز کرنے والی تھی کہ ایک شخص نورانی چہرے والا حاضر ہوا، اس کے ہاتھوں میں طرح طرح کی نعمتیں، جنتی پھل تھے، جنتی خوشبو لیے ہوئے۔ وہ شخص جب میرے سامنے حاضر ہوا تو میں نے دیکھ کر کے کہا، تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں ماہ رمضان ہوں۔ اے شخص، تو نے میرا احترام کیا تھا، اے شخص تو نے میرا ادب کیا تھا۔ اس شخص نے دیکھا، مجوسی نے دیکھا کہ ہاتھوں میں طرح طرح کی نعمتیں، اس نے کہا، یہ مجھے دے دو۔ نورانی چہرے والے نے کہا، اگر یہ تمہیں چاہیے تو تم اللہ کا کلمہ پڑھ لو، تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ بس میں نے دل سے اقرار کیا، رب تعالیٰ کا کلمہ میں نے اپنی زبان سے ورد کیا، ادھر میری روح جسم سے پرواز ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس مجھے احترام رمضان نے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر کوئی مجوسی جو زندگی بھر کفر و شرک میں مبتلا رہا، جو زندگی بھر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا، اگر احترام رمضان کی وجہ سے اسے جنت حاصل ہو سکتی ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جنت کی آرائشوں کو، اس کی نعمتوں کو پا سکتا ہے، تو بھلا ہم تو امت محمدیہ میں، ہم مومن کہلانے والے، ہم مسلمان ہیں، بھلا ہمیں جنت کیوں نہیں حاصل ہوگی؟ بات صرف یہ ہے کہ اس مہینے کا ادب و احترام کریں، اس کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، رات میں قیام کریں، دن میں روزے رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے درمیان رمضان المبارک اور ہم اس کا احترام نہیں کرتے۔ ہم روزہ اگر ہم رکھتے ہیں، ہم خود کے لیے انتظامات کر لیتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے، سحری کا کہ ہم افطار میں کیا کھائیں گے، سحری میں ہم کیا کھائیں گے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہوتی ہے،
ہمیں اپنے رشتہ داروں کی خبر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ بندہ بھلا اس کے لیے بھی کوئی افطار کا سامان ہے یا نہیں ہے، غریب مسلمان کچھ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آؤ سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام جو ہے اپنے اصحاب صفہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ اصحاب صفہ وہ ہے کہ جو 70 صحابہ تھے جن کے کوئی گھر نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جن کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، کسی کو بہت بری طریقے سے مارا گیا تھا، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ آقا علیہ السلام کے رحم و کرم پر پل رہے تھے، اور مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر کھجور کی ٹہنیوں سے ایک چھپر بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے میں یہ تمام 70 صحابہ آرام فرما تھے، اس میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 70 اصحاب صفہ اس چبوترے میں رہتے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، یہ مقدس مہینہ آتا، تو آقا علیہ السلام تنہا افطار نہیں فرماتے تھے، اپنے زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں اکیلے افطار نہیں کر لیتے تھے، بلکہ اپنے غلاموں کے ساتھ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وقت افطار آتا تو آپ تمام اصحاب صفہ کو مسجد نبوی کے اندر بلاتے اور انہیں بیٹھاتے، ان کے سامنے دسترخوان لگاتے اور طرح طرح کی نعمتیں ان کے سامنے رکھتے، خود اپنے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ بھر کر کے اصحاب صفہ تمام ان جو ہے غلاموں کے سامنے آپ کھجوریں رکھتے، دودھ کا پیالہ رکھتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ نورانی منظر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے دیکھا کرتی تھی، اس لیے کہ مسجد نبوی کے اندر ہی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور بلند مقام سے تھا، تو وہاں سے آپ دیکھا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام جب وقت قریب آتا تو آپ فرماتے ہیں، عائشہ ذرا باہر دیکھو، کوئی میرا غلام رہ تو نہیں گیا ہے، کوئی میرا صحابی باہر چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ حضرت عائشہ باہر دیکھتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ باہر کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی معمول رہتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کا دسترخوان لگا ہوا ہے، تمام اصحاب صفہ جمع ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ام المومنین، اے عائشہ ذرا باہر دیکھو، کوئی میرا غلام رہ تو نہیں گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نظر گھماتی ہے، دیکھتی ہیں کوئی نہیں نظر آتا، لیکن جنت البقیع کی طرف جب آپ نظر فرماتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک غلام، ایک شخص ہے جو کافی دور سے آیا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ شخص اپنے گھوڑے کو درخت میں باندھ رہا ہے، اس کے چہرے پر سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، گرد و غبار نظر آ رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، ایک شخص جنت البقیع میں درخت کے نیچے نظر آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جو کہ ابھی افطار کا وقت بھی قریب ہے، آپ اپنے دودھ کے پیالے کو نیچے رکھتے ہیں اور مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں، اے شخص تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیری منزل کیا ہے، تو کہاں کو جانا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میری منزل یہی ہے، میں مدینہ میں ہی آیا ہوا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ سوکھا ہوا چہرہ دیکھ کر کے آقا علیہ السلام فرماتے، کیا تم نے کچھ کھایا پیا؟ وہ شخص کہتا، نہیں، میں بہت دور سے آیا ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہتے، چل، آج وہ ہمارا مہمان ہے، آج وہ ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، دسترخوان لگا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے، تمام اصحاب صفہ سامنے تشریف فرما ہے، اس شخص کو بھی لا کر کے وہاں بیٹھا دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں دے دیا، اپنی کھجوریں اٹھا کر کے اسے دے دیا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے تمام اصحاب صفہ، اے میرے غلاموں، وقت ہو چکا ہے، افطار کر لو۔ تمام غلاموں نے افطار کیا، آپ نے بھی افطار کیا، اور جب افطار سے فارغ ہوئے، اس شخص نے کہا کہ میں دراصل یہاں ایک کام سے آیا ہوا ہوں، میں نے ایک شخص کا بڑا چرچا سنا ہے، ایک شخص کا میں نے بہت سورا سنا ہے، گاؤں گاؤں میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، دیہاتوں میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ شخص بڑا سخی ہے، وہ غریب
जन्नतुल बकी से उठा करके लेके आए हैं। वो यही है जिसने तुम्हें अपने दूध का प्याला तुम्हारे हाथों में थमा दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने निगाह भर के आका अलैहिस्सलाम को देखा और आका अलैहिस्सलाम की नूरानी कैफियत जब उसके दिल में तारी हुई, फौरन कदमों में गिर गया, कदमों का बोसा देता है और कहता मुझे कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आप गौर फरमाएं कि इस तरीके से आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को दर्स दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे हाथों में खजूर है तो अगर ज्यादा सवाब कमाना चाहते हो तो अपने भाई को दे दो। अपने हिस्से की नेमत अगर अपने भाई को दे हुए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसका 70 गुना सवाब तुम्हें अता किया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलाम हमें दर्स दे रहे हैं कि अपने भाई को, अपने मोमिन भाई को ना भूलो, अपने पड़ोसियों को ना भूलो, अपने रिश्तेदारों को ना भूलो। ये माह रमजान का महीना है जो हमें अपने बिछड़े हुए भाइयों से मिला देता है। ये माह रमजान जिसका एहसान इतना बड़ा है कि जरा सोचो तो सही, साल भर हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, कोई तुम जुमे के दिन आते हैं और कोई ऐसे भी है जो ईद और बकरा ईद को आते, लेकिन ये रमजान का एहसान है कि जिसने हमें 5 वक्ता नमाजी बना दिया। ये रमजान का एहसान है कि जिसने हमारे हाथों में कुरान को दे दिया। ये रमजान का एहसान है कि हम अगर ईशा की नमाज में आते हैं तो हमें ईशा की नमाज 17 रकात जो है हमें बहुत भारी लगती है, लेकिन रमजान का एहसान है कि हम पूरी तरावी मजे के साथ पढ़ते हैं, खुशी हो करके हम रमजान के तमाम रकातों को पूरी करते हैं। हमें जो है उसमें कोई जो है मुश्किल पेश नहीं आती और हमें उसमें कोई गम नहीं होता है। हम खुशी के साथ पूरी रकातों को पूरी कर लेते, 20 रकात पूरी कर लेते, तरावी पढ़ लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये रमजान का एहसान नहीं तो क्या है? रमजान का एहसान है कि जिसने हमारे घरों में, पड़ोसों में, मस्जिदों में खुशियों जैसी बहार ला करके रख दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका अदब करें, इसका एहतराम करें। ये रमजानुल मुबारक मैदान महशर में हमारी सिफारिश फरमाएगा। यह रमजानुल मुबारक का महीना हमारे लिए सिफारिश करेगा। यह रमजानुल मुबारक और कुरान हमारे लिए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेगा, परवरदिगार इन सब की मग़फ़िरत फरमा दो जिसने हमारा अदब किया था। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आप देखें कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे असलाफ के जो औलिया इकराम हुए, उन्हें इतना बड़ा जो मकाम मर्तबा हासिल हुआ, उसके पीछे क्या वजह रहती थी। और आप ये भी देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत को देता है तो नेमत देने से पहले उन्हें यह हुक्म देता है कि तुम 3 दिन या 7 दिन रोजे रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरेत देना हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए मूसा, मुसलसल 40 दिन के रोजे रखो। और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर देना हुआ तो उन्हें भी हुक्म हुआ कि 7 दिन का रोजा रखो। इसी तरीके से हर नबी को जब अल्लाह ताला ने कोई इनाम दिया या कोई किताब दी तो उन्हें पहले हुक्म दिया कि तुम रोजे रखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे मालूम होता है कि अगर हमें 11 महीने में अल्लाह की नेमत चाहिए, हमें अगर अल्लाह की रहमत 11 महीने चाहिए तो हम इस महीने का मुसलसल रोजा रखें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिल्कुल इसी तरीके से आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 27वीं शब को कुरान मुक़द्दस दिया गया, कुरान मुक़द्दस अता किया गया, कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि माह रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। और सूरतों में फरमाया, सूरह क़द्र में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि वो लैलतुल क़द्र की रात है कि जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो 27 दिन मुसलसल रोजे रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर रमजान जो है कुरान को दिया। तो ये इतनी मुक़द्दस किताब है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए इनाम है। अगर अल्लाह का इनाम चाहिए तो सबसे पहले हमें भूखा रहना होगा, सबसे पहले हमें अल्लाह की बारगाह में अज्ज़ो और इंकिसारी पेश करना होगा। हमें अल्लाह की बारगाह में भूख और प्यास की शिद्दत में रह करके फिर रब की
بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تب ہمیں پھر انعام و اکرام دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میں پھر آپ سبھی سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت پر آپ فرائض کو ادا کریں، مسجدوں میں آئیں۔ آج ہم اپنے اپنے گھروں میں افطار کر لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ گھروں میں بھی کبھی کبھار افطار کریں، لیکن آپ مسجد میں آ کر کے افطار کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب گھر میں افطار کرتے ہیں، ایک دسترخوان ہوتا ہے، آپ کے مطابق اس میں طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، آپ افطار کر لیتے ہیں لیکن غریبوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ جب مسجد میں آئیں گے تو وہاں آپ کا غریب بھائی بھی ہوگا، آپ کے سامنے کوئی بچہ بھی ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو یتیم بھی ہوگا، جس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ بھی افطار میں بیٹھا ہوگا۔ جب ان کے ساتھ کندھے میں کندھا ملا کر کے آپ افطار کر رہے ہوں گے تو ان کے روزے کا احساس بھی آپ کو ہوگا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس کس طریقے سے ہوتا ہے۔ غریبوں کی غربت کا احساس بھی آپ کو حاصل ہوگا اور پھر اللہ اس کا ثواب کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے گھر میں افطار کریں اور کبھی کبھار مسجد میں بھی افطار کریں۔ یہاں ایک تو اعتکاف کا آپ کو ثواب دیا جائے گا اور دوسرا روزہ افطار اور غریب بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کا جو مزہ آپ کو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب زیادہ ہی عطا کرے گا۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ حضرات سنتیں پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔